أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک اللہ کے انعامات کو لے کر آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے، اللہ کی مغفرتوں کو لے کر آتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز ہزاروں لاکھوں کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو میں شامل فرمائے اور اتنی رحمتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ابھی رمضان کے آنے کی تیاری ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، پورے سال آدمی کوشش کرتا ہے میں نیک بنوں، صالح بنوں. تقویٰ میرے اندر آئے، رمضان آنے لگتا ہے تو خود بخود دلوں میں ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایسے صالح خیالات آنے لگتے ہیں کہ آدمی کو تعجب ہوتا ہے. وہ لڑکا جو آواز کرتا تھا، ابھی ادھر سے کشت کرنے والی جوان کو دیکھا، دیکھتے ہی وہ دوسری گلی میں بھاگ گیا، دوسرے راستے سے چلا کہیں یہ مجھے دیکھتے مجھے پکڑ نہ لے. شعبان کو ہی آ کر اپنے گھر میں کہتا ہے میرے لیے اماں ایک گھوڑا رکھنا صاف سا. وہ پوچھتی ہے کیوں؟ کہتا ہے کہ شاید چاند ہو جائے، مجھے شام کو تراویح پڑھنی. تم تو روز بھاگ رہے تھے ادھر ادھر، تم تو اس بات کی بھی سننے کو تیار تھے، لیکن نہیں، رمضان آ رہا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے. لوگ آتے ہیں مسجد کمیٹی والوں سے پوچھتے ہیں صاحب کیا کوئی حافظ آیا، کیوں جماعت ہے، کیا تراویح میں ہم کو قرآن کی تو سننا ہے. ہم تو صاحب ملتے ہی بھاگ جاتے تھے مسجد سے، دروازے میں کھڑے رہتے تھے، ابھی 2 منٹ ہے 3 منٹ ہے، اندر نہیں آتے تھے. آج کیا جذبہ آیا؟ کہا جی رمضان ہے. اسے پوچھتے ہیں کمیٹی والوں سے، صدر صاحب سے، کیونکہ آج کتنے بجے تراویح شروع ہوگی، کتنے پارے روز ہوں گے. پوری رمضان اپنے بچے کو بلاتی ہے کہ جلدی ذرا اسکول سے واپس آنا. کیوں؟ بھائی کی دکان پر جانا، اگر 4 ہو گیا تو شاید کچھ سودا لانا پڑے، سحری پکانی ہے. ہر طرف سے ایک ہلچل ایمان والوں کے دلوں میں، ہر طرف سے ایک جذبہ ایمان والوں کے دلوں میں. یہ رمضان المبارک کی وہ برکت ہے جس کو قرآن پاک نے لعلکم تتقون سے تعبیر کیا. وہ نیکی کا ماحول، وہ دلوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ، وہ تقویٰ کی طرف دوڑنے کا اندر سے ایک ارادہ رمضان المبارک کے سب کچھ لے کر آتا ہے. اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کا رمضان اچھا گزرتا ہے ان کے پورے سال پر پھر اچھائی کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے وہ لوگ جن کے یہاں ان چیزوں کی قیمت ہے وہ سال بھر میں
آہستہ آہستہ اپنا انتظام بناتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ 11 مہینے تو ہم نے تمہاری خدمت کی ہے، 11 مہینے ہم تمہارے ساتھ رہے ہیں، یہ لو تم 1 مہینے کا خرچہ، اس مہینے میں ہمیں چھٹی دو۔ ان سے پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے؟ کہا بس یہ 1 مہینہ میں اللہ کے دروازے پر پڑھ جاؤں اور وہاں پڑھ کر اپنے اللہ سے کچھ باتیں کروں گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے اس چھوٹے سے رسالے جس کو فضائل رمضان کہتے ہیں، اور آج کل آپ لوگ اس کو پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی، انہوں نے اتنا آسان زبان میں رمضان کی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور ہر مرتبے کے، ہر درجے کے لحاظ سے ہر قسم کی باتوں کو محدثین کرام اور مشائخ نظام کے یہاں سے لا کر جمع کر دیا ہے ایک جگہ، جیسے کوئی بالا پہ وہی جاتی ہے، ایسے آیات مبارکہ، احادیث مبارکہ اور مشائخ کی بیان فرمودہ چیزوں کو اس طرح سے گیا ہے، جگہ جگہ کہیں علمی بحث ہو رہی ہے، کہیں نکات بیان ہو رہے ہیں، شب قدر کے بعد میں اتنے اخبار کو لا کر جمع کیا ہے جیسے حدیث کا کہیں درس ہو رہا ہو، اور کہیں روحانی مشائخ کی درسوں کو ذکر کیا ہے، کہیں کہیں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے جو وہ لوگ جو راہ سلوک کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس منزل پہ بہت آگے چل رہے ہوتے ہیں، اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ جہاں ذکر فرمایا ہے کہ روزہ کیسا ہونا چاہیے اور اس میں مشائخ کے آداب کو لکھا ہے کہ مشائخ نے بتایا روزہ رکھنے میں 6 آداب ضروری ہیں، جس کو آپ نے پڑھ لیا ہوگا: زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، آداب اور جوارح کا روزہ، پھر اکل حلال سے اتنا کھانا جس سے آدمی کی قوت باقی رہے، ٹکارے نہ آئے، عبادات میں کسل اور سستی پیدا نہ ہو، اسی طرح سے پھر اس ڈر میں رہنا کہ اللہ میرے اس روزے کو قبول فرما لے۔ وہیں پھر اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ جو نماز ہے ان کا روزہ ہے کہ روزے کے درمیان میں غیر اللہ کا تصور بھی نہ آئے۔ ایسی چیزوں کو ذکر فرمایا ہے بہت آسان زبان میں، جب آدمی توجہ سے سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے میرے مولا نے کیا تقاضا کیا۔ نظام الدین میں ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری نور اللہ وبرکاتہ کبھی بیان فرماتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو فحش کاموں اور منکر سے روکتی ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو نماز پڑھتے ہیں پھر وہ فحش اور منکر سے کیوں نہیں روکتے؟ تو حضرت مولانا خود ہی جواب دیا کرتے تھے، مثال سے سمجھائیں گے۔ حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ وبرکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک مثالوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن پاک مثالوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ مثالوں سے بات اقرب الی الفہم ہوتی ہے، بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ کا مقصود ہے اپنے بندوں کو بات کا سمجھانا، اس لیے قرآن پاک مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت مولانا مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے گائے چھوٹی ہو یا بڑی اگر زندہ ہے تو دودھ ضرور دے گی، چاہے کم دے یا زیادہ دے۔ اگر بالکل ہی کمزور ہوگی تو کم سے کم 1 چھٹان دودھ تو دے دے گی، 10 گرام دودھ تو دے دے گی۔ لیکن اگر گائے مری ہوئی ہو، نام تو اس کا گائے ہی ہوگا، مری ہوئی گائے کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ مردہ ہے اس لیے وہ 1 گرام دودھ بھی نہیں دے گی۔ یوں فرمایا کرتے تھے قرآن کے جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہا وہ زندہ نماز کا تھا، مردہ نماز کا نہیں ہے۔ فرماتے کہ اگر نماز زندہ ہے تو وہ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا کام کرے گی، اور اگر زندہ نہیں ہے تو تنہی عن الفحشاء
منکر کا کام نہیں کرے گی، ہماری نماز چونکہ زندہ نماز نہیں ہے اس لیے زندگی میں تنہا عن الفحشاء والمنکر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ یہ الگ چیز ہے کہ حاضری تو لکھی جاتی ہے، کم از کم غیر حاضر میں شامل نہیں ہوتے۔ حاضری لکھی جاتی ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے آیا تھا، حاضر ہوا تھا، اس کے نام پر بقایا نہیں رہے گی، لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ نہیں آتے۔ یہی معاملہ روزوں کا ہے۔ جب روزہ جاندار ہوتا ہے تو آدمی کی زندگی میں تقویٰ کے اثرات آتے ہیں، جب روزہ جاندار نہیں ہوتا تو تقویٰ کے اثرات نہیں آتے۔ حاضری تو لکھی جاتی ہے، اب اس سے زیادہ اور کیا شفقت چاہیے مولا کریم سحری کھانے والوں۔ سحری میں تو اللہ پر کوئی احسان نہیں، یہ تو اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، اپنے دن کو گزارنے کے لیے، اپنے اندر ہمت کو پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹنکی کو فل کرنا ہے۔ اس میں اللہ پر کون سا احسان ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، فرمایا اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیسا ہے پیارا اللہ، کیسے کہتا ہوگا اپنے ملائکہ سے، دیکھو میرا بندہ نیند سے اٹھا ہے، تھک کر اٹھا ہے، ادھوری نیند چھوڑ کر اٹھا ہے، کچی نیند چھوڑ کر اٹھا ہے، اور صرف میری رضا کے لیے اٹھا ہے، اور اس نے اس مجاہدت کو برداشت کیا، کھا رہا اپنے لیے، لیکن میں اس سے اتنا خوش ہو رہا ہوں۔ اے نورانی فرشتوں، تم اس کے لیے دعا میں مشغول ہو۔ ہمارا مولا ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، اور ہم مولا کی اس نعمت کا احساس نہ کریں دنیا میں رہ کر، بلکہ ہماری زندگی ویسی گزرتی رہے جیسی گزرتی رہی، تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، رمضان بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ ابھی تو یہ جمعرات کو شروع ہوا، اب پھر جمعرات شروع ہوئی، 15 دن تو چلے گئے، اور بعد میں تو آدمی دنوں کو یوں نہیں گنتا کتنے دن گزر گئے، اب تو الٹی گنتی شروع کرے گا، اب کتنے رہ گئے، اب کتنے رہ گئے، اب کتنے رہ گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کرنے کا زمانہ رخصت ہو گیا، بلکہ اب تو واپسی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے بہت تیزی سے یہ برکت والا مہینہ رخصت ہونے لگتا ہے۔ اکابر نے کتنی قدریں کی ہیں، اکابر نے کس قدر اس کا احساس کیا۔ ایک بزرگ تھے، بہت بوڑھے تھے، بڑے میاں تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا، عام حالات میں پوچھا، اگر آپ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، جب آدمی کچھ کرتا ہے، جوانی میں ہی عبادت کرتا ہے، جوانی میں ہی تلاوت کرتا ہے، جوانی میں ہی ذکر اللہ کرتا ہے، جوانی میں ہی نیکیاں کرتا ہے، جوانی میں ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جوانی میں ہی اپنے اساتذہ کی خدمت کرتا ہے، جوانی میں ہی اجنبیوں کو سہارا دیتا ہے۔ اب تو بڑھاپا آ گیا، اب کہاں میں زیادہ کر سکتا ہوں، کہاں میں عزت پھر بھی بدل دیجیے۔ اس بڑھاپے میں جب کچھ نہیں ہوتا تو آپ کتنا ذکر اللہ کرتے ہیں؟ کہا بڑی مشکل سے 24 گھنٹے میں 1,20,000 ذکر کرتا ہوں۔ جن کے بڑھاپے کا عالم یہ ہو، ان کی جوانی کا ذکر کتنا ہو۔ جانتے ہیں یہ بڑے میاں جو تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فقیہ الامہ مفتی محمد حسن گنگوہی علیہ رحمہ کے مواعظ میں موجود ہے، انہوں نے یہ فرمایا، اب سوچئے گا، اور آپ کہیں گے وہ تو بہت پرانے زمانے کے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب علیہ رحمہ نے ایک سال حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ نے سنایا کہ آپ نے تمام خلفاء کو لکھا اور متعلقین کو لکھا، آپ نے ادار کیا، یہ کہ ہم بھی مستقل احتکاب کرتے تھے، تو ہم پیارے پیارے دبلے پتلے حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صاحب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ایسے لوگ خلفاء میں شامل تھے، تو سب کو لکھا اور اپنے متعلقین کو لکھا۔ یہ سال رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی جو محنت کرو، مجھے بھی اطلاع دینا،
تو کسی نے لکھا رمضان ختم ہونے کے بعد میں نے 10 قرآن پاک تلاوت کیے، کسی نے لکھا میں نے 20 تلاوت کیے، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ حضرت مولانا انعام اللہ صاحب نے خط لکھا کہ میں نے ہر دن میں صبح سے شام تک ہر دن ایک قرآن ختم کیا، اور رات کو تراویح کے بعد سے سحری تک ایک قرآن ختم کیا۔ اس طرح 60 قرآن تو دنوں بھر کے ختم کیے، اور تراویح میں ایک ختم پورے مہینے میں ہوا۔ میں نے اللہ کے فضل سے 61 کلام پاک۔ آج کے زمانے کے لوگ ہیں، پرانے زمانے کے لوگوں کی آواز نہیں۔ اور یہ حدیث، یہ واقعہ تو آپ نے فضائل رمضان میں پڑھا ہوگا، مستورات کا، عورتوں کا حضرت شیخ علیہ رحمہ نے لکھا کہ ہمارے گھر کی مستورات رات کو سو نہیں پاتی، دن میں بچے ٹیکیں کرتے ہیں وہ سونے نہیں دیتے، سحری افطاری کا انتظام کرتی رہتی ہے، گھر کے کام کاج میں مشغول رہتی ہیں، اس کے باوجود ایک ایک عورت، ایک ایک خاتون ایک دن میں 15 سے 18 پارے تلاوت کرتی ہے۔ جہاں عورت 15 سے 18 پارے دن میں تلاوت کرے، وہاں میرا اور آپ کا معمول کتنا ہونا چاہیے۔ اپنے عقائد کی باتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ آدمی ہمت کرے، یہ نہ سوچے تو بہت پرانے لوگوں کی بات ہے، اور یہ نہیں کرنے کے کام جن پر آدمی اپنی جوانی لگائے، جن میں آدمی اپنا وقت خرچ کرے، جن میں آدمی اپنی قوت کو صرف کرے۔ وہ فقیر امت کے مواعظ میں ایک جگہ ہے کہ وہ ایک جوان کو دیکھا کہ بہت ہی گرمیوں میں روزے سے، اس سے پوچھا اتنی گرمی میں اور بغیر رمضان کے روزے کے ہو؟ اس نے کہا اپنے ایام خالیہ کو استعمال کرتا ہوں، اس میں استعمال نہیں کروں گا تو پھر کس میں استعمال کروں گا؟ یہی وجہ ہے۔ اس زمانے میں ایمان کی کیفیت بہت اونچی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا وہ چرواہا تھا، بکریاں پالتا تھا، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی تاجر نہیں تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا، اس سے پوچھا، اس کو کیا معلوم تھا یہ سامنے عمر ہے؟ اس کو معلوم نہیں تھا یہ امیر المومنین ہے۔ اس سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھ رہے ہو بکریاں چرا رہا ہوں۔ کہا کس کی بکریاں ہیں؟ کہا مالک کی ہیں۔ کہا تمہاری نہیں؟ کہا نہیں میری نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو ایک بکری مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ کہا تم اور میں جمع کر کے کھا لیں گے۔ کہا اور مالک نے جو اجازت نہیں کی ہے؟ کہا وہ کھا بیٹھنا موجود، مالک کو بتانا کہ وہ تو بھیڑیا تھا دیا بکری کو اور پیسہ جیب میں رکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ ان پڑھ کروا تھا، جو زیادہ بیان نہیں سنتا تھا، جو زیادہ عبادات میں نہیں تھا، اس کے ایمان کی سطح یہ تھی اس وقت کہ ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا سامنے کون ہے، غصے سے کہا تم مجھے ایسی بات کہتے ہو؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میرا مالک نہیں دیکھتا تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ اس کی جنگل میں رہتے، بکریاں پالنے میں رہتے، اس کے ایمان کا، اس کے استعداد کا، اس کے اللہ کے سامنے ہونے کا معاملہ اس کا یہ تھا۔ میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہے، ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے ارادے سے آئے ہوتے ہیں، امام آگے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن نمازوں کا حکم ہوتا ہے، ادھر بھی سوچتے ہیں۔ ہمیں اس وقت بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استعداد نہیں، بلکہ بعض مرتبہ گھریلو خیالات آتے ہیں، گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ بازار جس پر نگاہ پڑی بازار میں اس کا خیال آتا ہے، خارج میں جس کو دیکھا اس کا خیال آتا ہے۔ اس وقت ہمارا معاملہ ہی دوسرا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اللہ کا استحضار ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی کیفیت عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کے لیے یہ دنیا دارالاسباب ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جو چیزیں عبادت کو صحیح بنانے والی ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک نے کہا انزل فیہ القرآن، یہ تو مہینہ ہی قرآن کا ہے، مہینہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے، قرآن کی اور اس کی مناسبت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور صیام
یہ دونوں اللہ کے یہاں جھگڑا کریں گے کہ اللہ میں نے اس کا حرج کر دیا، میں نے اس کے کھانے پینے کی ترتیب کو بدل دیا، اس نے بھوک کو برداشت کیا، اس نے رات کو دیر میں تراویح سننے کو برداشت کیا، نفلوں میں پڑھتا تھا، تہجد میں پڑھتا تھا، آپ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں سے جھگڑتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ صیام اور قرآن اللہ کے سامنے اسی طرح جھگڑا لگائیں گے اس بندے کے لیے جس نے دونوں کا اکرام کیا ہوگا، پابندی کی ہوگی قرآن کا بھی اور رمضان کا بھی، اور یہ دونوں چیزیں جھگڑ کر اس آدمی کی اللہ کے سامنے مغفرت کرا دیں گے، شفاعت کریں گے دونوں چیزیں۔ اس کے اس عمل کو آسانی بنانا ہے اور ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے جن کی وجہ سے یہ عمل خراب ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی حضرت آپ کی جو فضائل رمضان میں آئی جہاں 3 بددعائیں ہیں، وہاں تو شیخ علیہ الرحمہ نے بہت وضاحت سے کہا ہے کہ رمضان پایا لیکن ایسا رمضان کا اکرام اور ادائیگی نہ کی کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ ایک تو جبرائیل علیہ السلام کی بددعا، پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، کتنا سخت معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد اس میں دوسرا جملہ ہے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اس کے بعد بھی ان کی خدمت کر کے مغفرت کا مستحق نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے والدین کو 1000 روپیہ دے دیا ان کا حق ادا ہو گیا، ان کو 5000 روپے کا منی آرڈر بھیج دیا، پہلے منی آرڈر بھیجتے تھے، اب چلو چیک دے دیا اور ان کا حق ادا ہو گیا، اسی سے حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے مزاج کو سوچنا چاہیے، ان کے سامنے کتنی زور سے بولیں گے۔ قرآن پاک نے اس بات میں بھی پابند کر دیا، کتنے زور سے بولیں گے، جس کو آپ اپنی زبان میں، موبائل کی زبان میں آپ اس کو ٹیوننگ کہیں گے، ہماری ٹیوننگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جہاں آداب کو بیان کیا ہے سورہ حجرات میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بیان میں فرمایا وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُم۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا جہر مت کرو، اتنے زور سے مت بولو جتنا تم آپس میں بولتے ہو۔ اگر تم نے ایسا بولا، آواز بلند ہوئی تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ کہیں تو چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، کہیں زنا کی سزا کی سنسار کرنا، کہیں کچھ لیکن یہاں اس عمل میں سزا بڑی خطرناک ہے۔ کیا کہا؟ ان تحبط اعمالکم، یہ زور سے آواز کا بلند ہونا، اس کی سزا یہ ملے گی کہ جتنے نیک اعمال تم نے کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، تلاوت کی ہوگی، درود پاک پڑھی ہوگی، ان سارے اعمال پر کراس کر دیا جائے۔ بہت مشکل ہے۔ اسلام تربیت کرتا ہے، وہ ہر چیز کی تربیت کر رہا ہے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک ذات ہے جس نے آیت سنائی کسی گھر میں مت داخل ہو حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک اجازت حاصل نہ کرو اور سلام نہ کرو تب تک گھر میں مت جاؤ۔ ہر چیز کو جو سمجھا رہے ہیں، یہ جو بتایا، چھینک آئے اور دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہو، ادھر سے تھوڑا پردہ کر لو، ہاتھ کر دو، اس بیچارے کو چھینکے نہ آئے، اسی طبیعت کو برا نہ لگے، یہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے سوا کوئی مذہب ایسا نہیں جو ان باتوں کو سمجھائے۔ تو آواز اتنی بلند کرو، وہاں بھی قابو کر دیا، پابندی لگا دی۔ اور جہاں والدین کا ذکر آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں اور باپ میں سے دو میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو آگے پابندی کر دی، چیخ کر نہیں بول سکتے۔ بچہ سمجھتا ہے، بچی سمجھتی ہے، ماں کے سامنے چیخوں گی اور زبردستی چیز لوں گی، ماں کے سامنے زور سے غصہ کروں گا۔ اولاد کو اپنے ماں باپ پر نظرہ ہوتا ہے،
فخر ہوتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں قرآن پابندی کر رہا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، قرآن کہتا ہے یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے یا دونوں میں سے ایک، تم جو ورڈ زبان سے نکال رہے ہو، جو لفظ نکال رہے ہو، اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں، تم لفظ اف نہیں کہہ سکتے۔ اردو والے اف کا ترجمہ کرتے ہیں منہ، تو ان کو منہ نہیں کر سکتے۔ زور سے چیخنا اور ان کو ڈرانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں پر ہے۔ جہاں اف کہنے پر پابندی لگائی، وہاں ماں باپ کے سامنے خصوصاً بڑھاپے کے عالم میں زور سے اور چیخ کر بولنا، اس کی کہاں گنجائش ہے؟ اور یہ ماں باپ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عجیب جملہ بول دیا، مشکوٰۃ شریف میں بھی روایت موجود ہے، فرمایا جو جوان بیٹا یا بیٹی اپنے بوڑھے باپ کو پیار سے دیکھ رہا ہے، محبت سے ایک نظر ڈالی، ابھی کھانا نہیں لائے ان کے لیے، ابھی بستر نہیں بچھایا، ابھی ان کے پیر نہیں دبائے، ابھی ان کا بستر ٹھیک نہیں کیا، چادر نہیں اڑائی، کچھ نہیں، فرمایا ابھی صرف محبت سے ایک نگاہ ڈالی اپنے بوڑھے باپ کے چہرے پر، اپنی بوڑھی ماں کے چہرے پر، اور دل میں یہ خیال ہے پیار کیا ہے؟ یہ میرا باپ ہے جو مجھے کندھے پہ اٹھا کے لے چلتا تھا، میری انگلی تھام کر مجھے بازار لے جاتا تھا، کیسے میری ماں مجھے سینے سے لگاتی تھی، کیسے معمولی بخار مجھے ہوتا تھا اور مجھے گود میں لیے رہتی تھی، سوتی نہیں تھی بچائی، اور ایسی شفقت اس کے دل میں اللہ نے ڈالی۔ ماں کھانا کھا رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، اس نے پیشاب کر دیا تو ماں کو اپنا کھانا کھانا محسوس نہیں ہوتا، وہی لقمہ چھوڑ دیتی ہے، ہاتھ دھوتی ہے اور بچے کو اٹھاتی ہے، اس کی ناپاکی اسی ہاتھ سے دھوتی ہے، اس کو سکھاتی ہے، اس کو نیا کپڑا پہناتی ہے، پھر ہاتھ دھو کر اسی ہاتھ سے اپنا لقمہ کھانا شروع کرتی ہے۔ ایسی ماں جس کے احسانات اتنے ہوں اولاد پر، کھانا کھا رہی ہو، بچے کی چیخ اس کے کان میں آئے، مجال نہیں ہے وہ اس لقمے کو منہ کی طرف لے جائے گی، دیکھ لینا کبھی ہاتھ نہیں کھول دیتی ہے پلیٹ پر، لقمہ چھوڑ دیتی ہے، پہلے دیکھتی ہے میرا لال کیوں ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اس جوان لڑکے یا لڑکی نے اپنی ماں بوڑھی کی طرف ایک نظر ڈالی پیار سے، یا اپنے باپ کی طرف ایک نگاہ ڈالی پیار سے، ابھی خدمت نہیں کی، ابھی کھانا نہیں دیا، ماضی سے ایک نگاہ کے ڈالنے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتے سے کہتے ہیں اس ایک پیاری نظر کے بدلے جو اس نے ماں یا باپ کے چہرے پر ڈالی، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دے۔ کیا سمجھا آپ نے اپنے ماں باپ؟ آج کی دنیا میں ماں باپ کے آدمی وہ قدر نہیں کرتا جو قدر اسلام سکھاتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں جو کعب بن عجرہ کی آپ نے پڑھی فضائل رمضان میں، اتنی سخت بات تو آئی کہ جبرائیل نے بددعا دی اور رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، اس لیے کہ حقوق بہت زیادہ۔ آج کی دنیا میں یہ قرب قیامت کی وجہ سے فتن بہت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا کامل دین دیا، اس لیے جہاں آپ کو ملیں گے کہ عبادات کو بتایا، وضو استنجا سکھایا، زکات نماز سکھائی، وہاں آپ کو ملے گا۔ آپ دیکھیے علماء کے پاس جا کر کتابوں میں آپ کو زراعت کا چیپٹر ملے گا، کھیتی باڑی کے احکام، مشارکت کے مسائل ملیں گے، اور جانے کیا کیا مسائل ملیں گے، بیوع کے مسائل ملیں گے، خریدنا بیچنا، سلم کے مسائل ملیں گے، ایڈوانس پیسہ لے کر چیز پوچھنا،
جہاں یہ تمام چیپٹر کتابوں میں ملیں گے وہاں آپ کو ایک چیپٹر یہ بھی ملے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا حالات بہت علامتیں قیامت کی لکھی ہیں. جیسے یہ لکھا نساؤہم کاسیات عاریات، اس زمانے کی عورتیں کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. آپ اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ اونٹ کے چمڑے کے کپڑے بناتے تھے، بیڑوں کی کھال کے کپڑے اور ان کے اونٹ کے بناتے تھے، اس زمانے میں فرمایا ایسا کپڑا ہوگا جس کو پہن کر بھی آدمی ننگا ہوگا. آج سے 40 سال پہلے جب ہمارے استاد نے ہم کو یہ حدیث مظفر نگر کے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے سمجھایا، اس وقت ٹائٹ کا زمانہ چلا، سکن ٹائٹ والا نہیں تھا، پہلا ٹائٹ جو تھا. تو استاد نے ہم کو حدیث سمجھانے کے لیے کہا کہ لباس پہنتے ہیں اس لیے تاکہ بدن چھپ جائے. یہ جو لوگ ٹائٹ پہنتے ہیں جو اس میں ران بھی ظاہر ہوتی ہے، گھٹنا بھی الگ ظاہر ہوتا ہے، پشت الگ ظاہر ہوتی ہے، تو یہ پہننا نہ پہننا برابر ہوا. یہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ کپڑا پہن کر ہے آدمی پھر بھی ننگا ہے. لیکن ابھی بیچ میں 30 سال گزرے، میں اور آپ آج کل ایسا کپڑا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ حدیث کی کسی تعلیم کی ضرورت نہیں. ایسا کپڑا دنیا میں آ گیا، آدمی کپڑا پہنتا ہے اندر کا سارا بدن نظر آتا ہے. حدیثیں جانے ہوتی ہیں، وہ بھی اس کی مراد ہے جو اس وقت بتائی گئی، یہ بھی اس کی مراد ہے. اس زمانے میں صحابہ کو تعجب ہوتا ہوگا یہ کیسے ہوگا، ایسا کون سا زمانہ آئے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ برحق ہو کر رہی. اسی میں فرمایا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے تابع نہیں ہوتی، معاملہ الٹا ہو جائے گا. باپ ڈرا کرے گا اپنے بیٹے سے، ماں کو ڈر ہوگا اپنی بیٹی سے. اور ایک اور عجیب بات بتائی، فرمایا ادنا صدیقہ واقصا اباہ، اس وقت کا جوان اپنے دوست کے بہت قریب ہوگا لیکن اپنے ابا کے قریب نہیں ہوگا. فرمایا اس وقت کا جوان اپنی لڑکی اپنی ماں کے قریب نہیں ہوگی. اور اسی میں ایک عجیب بات فرمائی، کیا فرمایا لعن آخر هذه الامه ابدا. آپ سوچئے منظر اور ماحول وہ ہے کہ جب یہ زہر والی آیت آئی اس کے بعد صحابہ زور سے نہیں بولتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی وہ جب بولتے تھے تو اتنے آہستہ سے ڈر کے مارے پوچھنا پڑتا تھا کہ زور سے بولو کیا کہتے ہیں. ایسے وقت میں یہ فرما دیا جب قرب قیامت ہوگی اس وقت کیا ہوگا کہ بعد کے آنے والے لوگ اپنے پرانوں پر ملامت کیا ان کو برا لگتا ہے کیونکہ قیامت کی طرف زمانہ تیزی سے جا رہا ہے. جو پیشگی گوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہو کر رہے ہیں. فرمایا اس امت کے بہت سے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ ہو کر رہے گا. ستفترق امتی، یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یہ ہو کر رہے گا. لیکن ان تمام احادیث میں آدمی کو گھبراہٹ نہیں ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی یہ ہو کر رہتی ہے. آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت اگر میرے سامنے یہ مرحلہ آیا ہے ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے کیسے رہنے کو کہا، مجھے ایسے وقت میں کیا انتظام رکھنا. ہم اکابر کے بارے میں اس حدیث کے مزاج نہیں بن سکتے کہ بعد میں آنے والا قرآن کو برا بھلا کہے. یہ میرا کام نہیں ہے، اس کو تو حضور نے قیامت کی علامتوں میں سے بنایا. دنیا میں فتنہ کوئی بھی آ سکتا ہے اور بتایا کیسے فتنے آئیں گے. فتنۃ الانبیاء وہ اندھیرے فتنے ہوں گے. اور فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا.
کافر ہو گیا. وَيُبْصِرْ رَجُلٌ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. شام کو ایمان والا ہوگا، صبح کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا. اس لیے فرمایا میں اور آپ بہت محتاط رہے، میں اور آپ بہت احتیاط کریں. آخر ہم کو جب اللہ نے اس دنیا میں اس وقت جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے. ہماری ماں کے پاس پڑوسی عورت کیا آتی تھی، وہ کہتی تھی بہن اللہ مبارک کرے، کیسا غلام جیسا بچہ تیری گود میں ہے، اللہ مبارک کرے، کیسے چاند جیسے چہرہ اللہ نے تیرے بندے کو دے دیا، اس کو رلا کیوں نہیں ہے. مائیں تو رونا برداشت نہیں کرتی، تیرا بیٹا کیوں رو رہا ہے. ہماری ماں نے جواب دیا کبھی میرے بندے کے کان میں اذان نہیں کہی گئی، اس لیے رو رہا ہے. ہماری ماں نے ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کی، بلکہ شریعت کو کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے رونے کو برداشت کیا، لیکن تب تک ہمارے جسم میں جسمانی غذا نہیں پہنچائی جب تک روحانی عذاب ہمارے کان میں نہیں کرتا. اس حال میں اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا کہ پہلے ہمیں ایمان نصیب ہوا، اس کے بعد دور کا بہت نصیب ہوا. ہماری تمنا یہ ہونی چاہیے قیامت میں بھی ہمارا حشر اسی حال میں. اس دنیا میں اس حال میں اللہ نے ہمیں امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا. قیامت میں بھی ہم اپنی امت میں ہوں. بہت احتیاط کی بات ہے کہ کہیں ہم دنیا میں کسی ایسی غلطی کے مرتکب ہو جائیں جس سے محرومی آ جائے. قانون پر لان کرنا اس سے محرومی آتی ہے. کبھی صحابہ کے بارے میں کوئی غلط زبان پر ہمارے لفظ، کبھی علماء سابقین کے بارے میں، کبھی تعبیر کے بارے میں، کبھی ائمہ دین مجتہدین کے بارے میں، اور کبھی موجودہ دور کے امت کے بارے میں، موجودہ دور کے علماء کے بارے میں. میرے بھائی بہت ہی آزمائش کا مرحلہ چل رہا ہے. پوری دنیا میں آزمائش کا مرحلہ چل رہا ہے. محسوس نہیں ہوتا. یہ الاعتدال فی بات و رجال میں حضرت شیخ علیہ رحمہ نے کتنے اس سلسلے میں احادیث کا اخبار بیان کیا. اور صحابہ کے بارے میں آج شاید یہاں بھی وہ حدیث پڑھی گئی. فرمایا بڑے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے اثر کہاں ہمارا مقابلہ ان سے ہو سکتا ہے. زبان کو پکڑا اور کیا کہہ رہے ہیں زبان سے، زبان ٹھیک رہنا، زبان ٹھیک رہنا. کہیں میری وجہ سے، کہیں بھی تیری وجہ سے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اور تمام غلط لہٰذا زبان سے رجوع کرتے. میرے بھائیوں اس وقت پورے عالم میں ابتلا چل رہا ہے. اپنی زبان کا خیال کرنا. علماء یہ ہمارے یہاں اللہ کی طرف سے پیغام رساں ہے. ذاتی طور پر کسی کی زندگی کیسی ہو وہ اللہ کے سامنے جواب دے، وہ اللہ کے سامنے جواب دے، لیکن ہماری حیثیت اس سے نیچے ہے. لوگ میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، یہ تو مجھ سے اونچے والا فیصلہ کرتا ہے. اس لیے لوگ کہا کرتے تھے ائمہ میں آپس میں حکم مت بن جاؤ، ایسا کرنے مت بیٹھو. بہت احتیاط کرنی ہے. دین کی جو امانت، دین کی جو مایا اللہ نے ہم کو بغیر مانگے عطا کی ہے، اس کو سلامت لے کر انشاءاللہ قبر میں پہنچنا ہے. تاکہ قبر میں پہنچتے ہی ہمارا اللہ ہم سے کہہ دے میرے بندے بہت تھک کر آئے، بڑے مجاہدے برداشت کر کے آئے، بڑا صبر کر کے آئے، بڑا اپنے کو قابو کر کے آئے. تم دنیا میں کیا صبر کرتے تھے، میں دیکھتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور تم کو بھی یہ معلوم نہیں تھا میرا مالک میری ہر حرکت کو محفوظ کر رہا ہے. میرے بھائیوں وہ جو حدیث میں آیا، دو عورتوں کو بہت بھوک لگی تھی، بظاہر رمضان میں پڑھا ہوگا، اور بہت بے حال ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید کرا دو. تو قید کر دی تو اندر سے کیا نکلے؟ گوشت کے ٹکڑے. حالانکہ انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا. فرمایا غیبت کی ہے، اور اس غیبت کا یہ اثر ہے. یہ احادیث
میرے اور آپ کے عمل کے لیے ہیں، یاد دہانی کے لیے ہے، تذکرے کے لیے ہے. کہیں ایسا نہ ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم، بہت سے روزدار ایسے ہوں گے لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ جب کل اعمال نامہ کھلے گا وہ دیکھے گا یہاں تو کوئی درد کی بھوکا رہنا اس کو دنیا میں ملا، آخرت میں کچھ بھی موجود نہیں تھا. اور اسی حدیث کا دوسرا جز ہے رب قائم لیس لہ من صیامہ الا الصوم، بہت سے شب بیدار کھڑے رہ کر عبادت کرنے والے ایسے کہ ان کا رات کو بیدار رہنا ان کو کچھ نفع نہیں آخرت میں دے رہا ہے سوائے شب بیداری کے کہ رات جاگ کر کاٹی ہے مگر کچھ جمع نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. اس وقت آدھی رات میں مسجد میں ہیں، 11:30 بجے رات میں، دنیا والے پتہ نہیں کہاں کہاں ہوں گے، لیکن مجھ پر آپ پر اللہ کا احسان ہے، اس نے دروازہ کھول دیا. اللہ جانتا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا کہ اس بندے کو میں نے پاک ہاتھ دیے کتنے گندا کیے، آنکھ میں نے پاک دی، اس آنکھ سے اتنے ایکسیڈنٹ بد نظری کے کیے، ایک ذرا بر تو پاک نہیں ہے. زبان چھوٹی میں نے دی، ایک ذرا بر تو اس نے پاک نہیں چھوڑا، پورا وجود اس کا گندا ہے. اس کے باوجود اللہ نے کہا میرے بندے رمضان ہے، میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، میرا معاملہ چھپا ہوا ہے تیرے میرے درمیان. اگر میں ظاہر کر دوں تیرے میں ماں یا باپ پر، تیرے باپ کو شوق گزرے گا، کیا میرا بیٹا ایسی بری آنکھ اس کی، کیا میرا بیٹا ایسی گندی زبان اس کی، کیا میرا بیٹا ایسا دل اس کا گندا، ایسے غیر خیالات. لیکن اللہ جانتا ہے. اس نے کہا میرے بندے تو کرتا رہا، میں دیکھتا رہا، میں اس پر پردہ ڈالتا رہا، میں نے تجھے رسوا نہیں کیا. چل اپنے گھر، میرے گھر کی طرف. میں نے دروازہ کھول دیا. اللہ کے بندو، جب اس نے دروازہ کھولا تبھی تو ہم اس وقت اللہ کے گھر، جب اس نے دروازہ کھولا تبھی تو ہم اس وقت باوضو ہیں، جب اس نے دروازہ کھولا تبھی تو ہم سب قبلہ رخ ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ ہمارے ساتھ. اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اپنی زبان میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، تمل میں، کیا زبان ہو، آدمی کو پیار کی بات اللہ سے کرنی چاہیے. سحری کے وقت تہجد کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہے. سونے سے پہلے رات کی تنہائی ہے، قیام لیل کا وقت ہے، اللہ کے سامنے بات کرنے کا ہے. میرے مولا کیسے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، کیسے تیری اماں دی، کیسے میرے ابا دیے، اللہ کیسا مجھے تجھے ہدیہ دیا. اگر آپ مجھ پر شفقت نہ کرتے، مالک ہمارے سر پر تو ٹوپی بھی نہ ہوتی. اگر آپ ہمارے ساتھ محبت نہ کرتے اللہ، میرے چہرے میں تو داڑھی بھی نہ ہوتی. ایسی بات کرے اللہ سے، محبت کی، پیار کی، دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور محبت کی بات اللہ سے کریں گے. شکر میں لکھا جائے گا. تو قرآن نے وعدہ کیا لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ ہم سب کو شکریہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.